کسی کے اندر کفر کے 100 اسباب ہیں تو اگر کوئی قطعی ایک سبب بھی ہوگا تو اس پر حکم لگے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو ہم نے قتل ناحق کا فتویٰ دیا تھا خودکش حملوں کے حوالے سے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جو کسی مومن کو دانستہ قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس میں علماء نے فرمایا خلود کے ایک معنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا، اور ایک معنی مکث سے بعید کے ہیں، یعنی زیادہ عرصے تک رہنا۔ تو اگر اس نے قتل عمد حلال جان کر نہیں کیا، اس کو حرام جانتے ہوئے کیا، جیسے لوگ روز عداوت کی بنیاد پر قتل کرتے ہیں، تو اس سے مراد مکث بعید ہوگا۔ علامہ آلوسی نے لکھا کہ خلود مؤبد کا حکم اس پر لگے گا کہ مستحلن قتلہ، جو اس کے قتل کو حلال جان کر کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرام قطعی کو حلال جاننا اس کی اتھارٹی کو رد کرنا ہے، تو یہ کفر ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے لکھا مستحلن قتلہ من غیر التاویل، یعنی کسی تعویل کے بغیر اس کو حلال جانے۔ اگر کسی تعویل کے تحت کرتا ہے، خواہ وہ تعویل باطل ہو، تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگائیں گے اور خلود مؤبد نہیں ہوگا۔ اس کی مثال خوارج نے جب جنگ صفین میں حضرت امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 2 ثالث مقرر کرنے پر اتفاق کیا، تو خوارج جو آپ کی صفوں میں تھے وہ باہر نکل آئے کہ آپ نے اللہ کے اس حکم ان الحکم الا للہ اس کی خلاف ورزی کی ہے اور بندوں کو حکم بنایا ہے، لہذا آپ نے کفر کیا۔ ان سے حضرت علی نے بھی مناظرہ فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی مناظرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میاں بیوی کے بارے میں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر میاں بیوی میں نزاع ہو جائے تو ایک ثالث شوہر کی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف سے مقرر کرو، اور اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا۔
فرمایا کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثالث مقرر کرو، یا محرم نے کسی جانور کا شکار کیا کہ جس کا فدیہ طے کرنے میں ہوا تو یحکم بھی ذوی عدل منکم، 2 منصف مزاج آدمی فیصلہ کر لیں کہ اس کا فدیہ کیا ہوگا۔ لیکن انہوں نے دونوں کی تکفیر کی، آپ نے ان کے خلاف جنگ کی، اور 2 بڑی جنگیں، جنگ حرورہ اور جنگ نہروان ہوئی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ امشرکون ہم، کیا یہ مشرک ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ فروا من الشرک، شرک سے بچ کر تو یہ اسلام میں آئے تھے۔ پھر پوچھا منافقون ہم، کیا یہ منافق ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ المنافقون لا یذکرون اللہ الا قلیلا، قیل فمن ہم؟ آپ نے فرمایا کہ اخواننا بغوا علینا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تکفیر نہیں کی، یہ کہا کہ یہ انہوں نے بغاوت کی ہے، اور باغی کا قرآن مجید میں حکم ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمْ عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ ان خوارج کی نشانیاں تو حدیث مبارکہ میں حضور نے بتا دی تھی۔ جب ان کے لوگ مارے گئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا ان میں مخدج الید ہے، لنجے سے ہاتھ والا، کہ جس کے اوپر بال ہیں بلی کی مونچھوں کی طرح۔ لوگوں نے لاشوں کو ادھر کر کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واللہ ما کذبت ولا کذبت، میں نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے نہ مجھے چھٹلایا گیا ہے۔ پھر لوگوں نے دوبارہ لاشوں میں دیکھا تو بندہ مل گیا، اس کا نام ذوالخویسرہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ مسجد میں ایک شخص ہے، کوئی ہے اسے قتل کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق اٹھے کہ میں کرتا ہوں، گئے، کچھ دیر کے بعد آ گئے۔ حضور نے پوچھا تم نے قتل کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو بڑی لمبی نماز، قیام، رکوع، سجود کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم عمر فاروق کے، وہ بھی پلٹ کے آئے تو یہی بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو گئے، لیکن جب وہ گئے تو وہاں وہ شخص نہیں تھا۔ فرمایا کہ سَيَكُونُ مِن دِئْدِهِ هَذَا، کہ اس کی اصل سے ایسی قوم ہوگی کہ جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، ان کے روزوں کے مقابلے میں تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ایسی تیزی سے نکلیں گے جیسے تیر نشانے سے نکلتا ہے۔ اگر بہت تیز رفتار تیر ہو اور وہ گوشت میں سے گزر جائے تو تیز رفتاری کی وجہ سے اس پر خون کا دبا بھی نہیں لگتا، پھر اس کی وہ نشانی وہاں مل گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاں کوئی بات کوئی تعویل سے کرے تو اسی طرح آپ نے ان الحکم الا للہ کے بارے میں فرمایا کہ کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، یہ کلمہ تو حق ہے، اللہ کا کلام ہے کہ حکم اللہ ہی کا چلے گا، لیکن یہ اس سے باطل مراد لے رہے ہیں۔ اس لیے
فتویٰ دینے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ روٹین کے فتوے تو آپ کو پتہ ہے کہ نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، نماز کے مسائل وغیرہ، لیکن خلافیات کے مسائل پر احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور ضرورت محسوس کریں تو اپنے اساتذہ سے مشاورت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آج کل تو یہ اسمارٹ فون ہے، واٹس ایپ ہے، بہت ساری صورتیں ہیں، آپ نئے لوگ ہیں، آپ ای میل وغیرہ سب استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی ترجیحات کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ ہم نہیں بتا سکے، اس لیے آپ 2-4 اسٹار نعت خوانوں کے نام لے لیں اور کسی بازار میں جائیں کہ یہاں ہم نے نعت خوانی کرنی ہے، تو آپ کو چندہ مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ مسجد کے لیے جائیں، مدرسے کے لیے جائیں، لٹریچر کے لیے جائیں تو نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے عرس کے لیے دیگیں مل جائیں گی، لیکن وہی لوگ آپ کو مدرسے کے لیے نہیں دیں گے، مسجد کے لیے نہیں دیں گے، دینی کاموں کے لیے نہیں دیں گے۔ سو یہ بحیثیت مجموعی ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو دین کی ترجیحات کے بارے میں نہیں بتایا۔ مجھے یو کے میں ایک صاحب نے بتایا، اٹک کا علاقہ ہے اور وہاں کے کاروباری لوگ ہیں مانچسٹر میں، تو ایک ہمارے وہاں کے مولوی صاحب میں سنی، ان کو پتہ چلا کہ فلاں شخص کے پاس دیوبندی گیا تھا تو اس نے اس کو 1 لاکھ پاؤنڈ دے دیے۔ اب یہ بھی ایک بروشر بنا کے رسید بک لے کے چلا گیا اس کے پاس، تو اس نے ان کو 500 کا چیک دے دیا۔ حضرت آپ نے اس کو تو 1 لاکھ کا دیا۔ اس نے کہا نہیں، اس نے مجھ سے نہیں مانگا تھا، میں نے خود دیا ہے، تو آپ جاؤ اپنے لوگوں کو سمجھاؤ۔ چنانچہ جو ہمارا حال یہاں ہے، یہ برطانیہ میں، یہ امریکہ میں، کہ وہاں سالانہ یلغار ہوتی ہیں نعت خوانوں کی، اور اب نعت خوانوں کو، بہت سے واعظوں کو جو ویزا ملتا ہے آرٹسٹ کے طور پر ملتا ہے۔ کچھ لوگوں نے آرٹسٹ کے نام سے ایسوسیشن میں رکھی ہوتی ہے، تو آرٹسٹ اداکار بھی ہیں، قوال بھی ہیں، ناچنے والے بھی ہیں، سارے ہیں اسی کیٹیگری میں۔ وہ نعت خوانوں کے بھی لے لیتے ہیں، بعض مولویوں کے بھی لے لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہی سوچ لیں، میں تو سب جگہ بتاتا ہوں جلسوں میں، کہ ایک اسٹار نعت خواں کو ایک رات میں ہزاروں اور بعض صورت میں لاکھ بھی ملتے ہیں۔ اور ایک صاحب نے تو ٹی وی پر کہا کہ ایک مجلس میں مجھے 25 لاکھ ملے، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن وہی لوگ جو 2-4 نعتیں ہیں انہوں نے یاد کی ہوتی ہیں، ہر جگہ وہی پڑھنی ہے، 25 سال سے وہی پڑھ رہے ہیں، تو ان پر نشاور کرتے ہیں۔ لیکن جو مسند پہ بیٹھ کر قرآن کی تفسیر پڑھائے، حضور کی حدیث پڑھائے، آپ کو فقہ پڑھائے، اس کو مہینے میں بھی نہ دیں بلکہ سال میں بھی نہ دیں، یا جو مہینہ بھر آپ کو نماز پڑھائے کہ امام کو حضور نے امین کہا ہے، اس کی نماز کی صحت پر لوگوں کی نماز کی صحت کا مدار ہے، اس کو نہیں دیں گے۔
تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ ترجیحات نہیں بتائیں. کہیں پر چودھریوں کے زیر اثر ہیں، کہیں پیروں کے زیر اثر ہیں، کسی اوروں کے زیر اثر ہیں. تو آپ اپنے اندر حوصلہ اور جرأت اور استقامت پیدا کریں. اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اللہ پاک گرنے نہیں دے گا، لیکن کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے خطابات میں، دروس میں، مواعظ میں، تحریروں میں، تقریروں میں دین کی ترجیحات کا بتائیں کہ آج دین کی ترجیح کیا ہے. اور تو چھوڑیں، لوگوں نے اسکولوں کے چین بنا رکھے ہیں. انگلش میڈیم اسکول، بڑی بڑی فیسیں ہیں، اور وہاں لوگ داخلوں میں لائن میں لگتے ہیں، ویٹنگ لسٹیں ہوتی ہیں. اب یہ ادارے قائم ہوتے ہیں تو ان کے جو سرمایہ دار ہیں وہ مدد کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے لوگوں کو یہ قائل کریں تو ہمارے پروفیسر مولانا عامر بیگ نے الصفہ اکیڈمی کے نام سے سرپرست تو مجھے رکھا ہے، لیکن میرا اس کاروبار میں تعلق نہیں ہے. تو آج ان کے ہاں 15 کیمپس ہیں، 6000 طلباء ہیں، اور ماشاءاللہ کئی ملین ان کو ماہانہ بچت ہوتی ہوگی، میرا اندازہ ہے. تو آپ اس فیلڈ کو بھی لیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے لوگوں کو کی ذہن سازی ہونی چاہیے. جیسے آپ کو فتاوی رضویہ کا مسئلہ ہے تو سیٹ کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ وہاں جا کے روڈ پہ اسٹال لگا دے گا. اب وہاں لینے والے اس کے ضرورت مند ہیں یا نہیں، وہ اس کو استعمال کریں گے یا نہیں، یا انہوں نے محض اپنی لائبریری میں سجانا ہے. ایسے بھی کئی ہوں گے کہ جنہوں نے کبھی سال میں ایک بار بھی نہیں کھول کے دیکھا ہوگا. آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو دین کی ترجیحات کے بارے میں بتائیں. ابھی چند دن پہلے اتفاق سے میں نے ایک کلپ سنا، کچھ نوجوان بحث کر رہے تھے کہ خدا کہاں ہے. ان کا کہ 3 ارب اور اتنے کروڑ سال اس دنیا کائنات کو ہو گئے ہیں، تو اس سے پہلے اگر خدا تھا تو کہاں تھا؟ کیونکہ یہ کائنات جو نام ہے اس کو یونیورس کہتے ہیں، یہ انگریزی میں ٹائم اینڈ اسپیس کا نام ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں زمان و مکان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں جب زمان و مکان ہی نہیں تھا تو خدا کہاں تھا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک خدا وہ ہو سکتا ہے جو اس کے دماغ میں آ جائے، یا اس کے خیال میں اس کے ہیڈ کوارٹر ہوگا، اس میں ہوگا. تو جب زمان و مکان ہی نہیں ہے تو کہاں ہوگا؟ جو جدید ذہن ہے اس کے سوالات یہ ہیں. ایک بندہ ان سے بحث کر رہا تھا، کہتا میں ملاؤں سے تو نفرت کرتا ہوں، مولویوں کا نام نہیں لو مجھ سے، لیکن تم مجھے کوئی اور خدا بتا دو تو میں اپنے خدا کو چھوڑ دوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ فطرت کا تقاضا ہے. تو اب اس دنیا میں ایک بڑی تعداد ان کی ہے جو وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں، باس بعد الموت کے منکر ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکنیکلی
کرسچن ہیں یا مسیحی ہیں یا کچھ ہیں، وہ امریکی ڈالر پر بھی لکھیں گاڈ وی ٹرسٹ، لیکن وہ انہوں نے اپنی اجتماعی زندگی اور نظام سے معاذ اللہ کو خارج کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے لیے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے یہ ہم اپنی اجماعی دانش یا اکثری دانش، کلیکٹیو وزڈم یا میجورٹی وزڈم جو ان کے ہیں، یہ جمہوریت ہے، اس سے طے کریں گے۔ لہذا اگر اس کی وزڈم یہ کہتی ہے ان کی کہ ہم جنس پرستی مردوں کی آپس میں، عورتوں کی آپس میں، یا بائی سیکچول دونوں طرح کی، یا ٹرانسجینڈر جن کو کہتے ہیں آپ خواجہ سرا، تو اب تو ایل لیزبین ہے، جی سے گیز ہے، بی سے بائی سیکچول ہے، ٹی سے ٹرانسجینڈر ہے، اور اب 7+ بھی ہے۔ بلکہ ابھی ایک لیڈر کے بارے میں جو عورت نے کتاب لکھی ہے، اس نے بھی کیا کہ ان کا شوق عورتوں اور لڑکوں تک نہیں، آگے جانوروں تک بھی ہے۔ کہتا ہے ہماری عقل اس کو صحیح کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے یہ ایک انسانیت کی باغی عقل کو اللہ کے وجود کا قائل کرنا ہے، اس کی توحید کا قائل کرنا ہے، اس کی حاکمیت کا قائل کرنا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ یہ محمد بن سلمان جو ہے MBS، اس کا بھی میں کافی عرصہ پہلے کلپ آیا تھا، کل پھر ایک صاحب نے بھیجا، اس نے کہا ہم صرف قرآن میں جو ہے وہ مانیں گے، باقی نہیں مانیں گے۔ بخاری مسلم کوئی بھی ہو، یہ 3ری-4ری صدی کے لوگ ہیں، یہ اخبار احاد ہیں، قرآن کا رشتہ صاحب قرآن سے یا قرآن کا رشتہ حدیث سے منقطع کر دیا جائے تو پھر یہ ایسے دیوان غالب ہے جس کی جو مرضی ہے تفسیر بیان کرے۔ سو جو جس کو غامدیت کہتے ہیں، یا جو پرویز ہے، بلکہ کل ہی ایک کالم اخبار میں آیا ہے، ایک صاحب یاسر بھی زیادہ، وہ عطاء الحق قاسمی جو جنگ میں لکھتے بھی ہیں، اس کا بیٹا ہے، تو آپ کم از کم پڑھ لینا کل کے اخبار کو دیکھ کے۔ اس نے کہا یہ 1.5 ارب مسلمان دعائیں کر رہے ہیں اور کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا۔ غزہ کا دیکھ لیجئے، تو اب یہ دعائیں کس کام کی؟ یہ تو عالم اسباب ہے۔ تو عالم اسباب کی چیزیں عالم اسباب کے تحت چلیں گی۔ میں نے بہت پہلے اس طرح کے سوالات کا پرویز نے بھی کیا ہے، لکھا تھا، لیکن اب آپ لوگ اس کے جواب لکھیں اور لکھ کر مجھے دکھائیں۔ جتنے لبرل پڑھیں گے اس کو، ان کو تو اپیل کرے گا، بات تو سچ ہے۔ اسی طرح سے سر سید نے بھی یہی کہا ہے، معراج کے بارے میں ساری حدیثیں نقل کر کے، اور پھر کہا اگر حدیث صحیح بھی ہو اصول روایت کے مطابق لیکن قانون فطرت کے خلاف ہے، تو ہم کہہ دیں گے کہ راوی کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ اب قانون فطرت یہ ہے کہ آپ کوئی وزنی چیز اوپر پھینکیں گے، جب تک اس کے پیچھے کوئی مشین میکینزم نہ ہو تو نیچے آ جائے گی۔ لہذا بغیر کسی ظاہری چیزوں کے معراج پہ کیسے چلے گئے؟ تو اس نے کہا ساری حدیثیں رد کر دو، کیونکہ یہ لا آف نیچر کے خلاف ہیں، قانون فطرت کے خلاف ہیں۔
تو اب آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ بھئی یہ قانون فطرت دنیا پر حاکم تو ہے، سبب اور مسبب، علت اور معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ کا رشتہ تو ہے، لیکن یہ قانون فاطر پر حاکم نہیں ہے، بنانے والے پر حاکم نہیں ہے، مخلوق پر حاکم ہے۔ آپ کا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ گرد و پیش جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھیں، اس کو بھی پڑھیں۔ جیسے بھی ایک صاحب مناظرہ کرنے چلے گئے، مناظرے میں فاتح بھی ہو گئے۔ اب کوئی پوچھے کہ بھی مناظرہ تو تب ہوتا ہے جب دو بندے اتفاق کرے، نمبر 2 یہ کہ مناظرے کا موضوع طے ہو، نمبر 3 یہ کہ دونوں کا موقف پہلے طے ہو کہ بھئی کیا ثابت کرنے اور کیا رد کرنا ہے، پھر دونوں طرف سے ثالث بھی ہوتے ہیں، پھر مناظرے کا ماڈریٹر بھی ہوتا ہے۔ آپ کسی کے گھر باہر کھڑے ہو کر تصویر بنا کے آ جائیں اور آپ کے میں فاتح عالم ہو گیا اور واہ واہ اور یہ ہوتی رہے۔ تو جب ہمیں یہی نہیں پتا ہو کہ بھی مناظرہ کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، تو آٹومیٹک فاتح ہو جاتے ہیں۔